اللہ رب العزت نے جو ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ کہ اسلام نہ ہمیں حد سے بڑھنے کا راستہ سکھاتا ہے اور نہ ہی حد سے گرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلام کی خوبی یہی ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم، سیدھے راستے پر اعتدال کے ساتھ رواں رکھتے ہیں اور گامزن رکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دنیا میں جتنے ادیان رائج ہیں، یا تو وہ حد سے گزر جاتے ہیں یا حد سے گر جاتے ہیں۔ ان کے پاس اعتدال کا کوئی طریقہ، کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام کی خاصیت ہے کہ 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی اسلام اس خد و خال کے ساتھ آج بھی موجود ہے جس خد و خال کے ساتھ 1450 سال پہلے پیغمبر اسلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان چھوڑا تھا۔ اور یہ اسلام کی کمال، اسلام کا حسن، اسلام کی خوبصورتی بھی بتاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا حق مذہب ہونا بھی بتلاتا ہے کہ اگر یہ حق مذہب نہ ہوتا تو کئی طریقوں سے، کئی چیزوں کے اعتبار سے یہ مختلف چیزوں کا شکار بن جاتا، مختلف طریقوں کا شکار بن جاتا۔ لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی نہ ایک ذرے کے کمی واقع ہوئی ہے اور نہ ایک ذرے کا اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح اسلام وہ عظیم مذہب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزگی سکھاتا ہے، سب سے زیادہ طہارت سکھاتا ہے، خواہ وہ لباس کی طہارت اور پاکیزگی ہو، خواہ وہ جسم کی طہارت اور پاکیزگی ہو، خواہ وہ روح کی، خواہ وہ کردار کی پاکیزگی ہو۔ اسلام ہمیں ظاہری طور پر بھی صاف ستھرا رکھتا ہے اور باطنی طور پر بھی اسلام ہمیں صاف ستھرا رکھتا ہے، جبکہ یہ خاصیت اسلام کے علاوہ مروجہ کسی مذہب میں موجود نہیں۔ نہ اس میں اس حد تک طہارت اور پاکیزگی موجود ہے، نہ لباس میں، نہ جسم میں، نہ کردار میں، نہ اخلاق میں، اور نہ ہی اس کے باطنی خوبیوں میں۔ یہ تمام تر جو کمال ہے یہ صرف اس ایک مذہب یعنی اسلام کا ہے۔ کمی صرف اتنی ہے کہ مسلمان یا تو اسلام کو سمجھے نہیں ہیں اور یا سمجھنے کے بعد اس پر مکمل طور پر اس پر عمل کرنے والا نہیں بنا ہے۔ کہ اگر مسلمان اپنے دین کو سمجھے اور اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائے تو دنیا بھر کی تمام کمالات وہ اس کے من میں، اس کے تن میں، اس کے زندگی میں جمع ہو جائیں۔ آج کے اس محفل کے لیے جو ہماری موضوع ہے وہ ہے سال کا اختتام۔ اب عیسوی سال، اس کی ابتدا کیسے اور کب ہوئی، اور سال کے ابتدا پر جشن منانا، اس کی ابتدا کس نے اور کب کی اور کیوں کی۔ دنیا میں اللہ پاک کی کائنات اور مخلوق میں سے دو بہت بڑی نشانیاں ہیں، ایک سورج اور ایک چاند۔ جب سے اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو وجود بخشا ہے تب سے اللہ پاک نے سورج اور چاند کو پیدا فرما کر زمین اور آسمان کو رونق بخشی ہے۔ اس پہلے دن سے
जो सूरज की जिम्मा जो काम लगाया गया, सदियां बीत जाने और गुजर जाने के बाद आज भी सूरज अपनी वो तमाम तर जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। चांद के जिम्मा जो अल्लाह पाक ने खिदमत लगाई, वो खिदमत रोजे अव्वल से लेकर आज तक बराबर जारी और सारी है। आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि रात 8 बजे सूरज फिर से निकल आया और पूरी रात सूरज चमकता रहा। आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि रात 12-1 बजे अचानक मेरी आंख खुली, मैंने बाहर देखा सूरज चमक रहा था। ख्वाब देखा हो तो वो एक अलग चीज है, लेकिन जीते जागते आंखों से किसी ने आज तक देखा नहीं है। इसी रात दिन के 11-12-1 बजे किसी ने यह देखा हो कि सूरज की रोशनी बिल्कुल मध्यम कम हो गई और उसके मुकाबले में चांद चमकने लग गई। ऐसा आज तक किसी ने देखा नहीं है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह पाक कितने बड़े कादिर हैं, और इससे मालूम होता है कि सूरज और चांद अल्लाह पाक के कितने ताबेदार हैं। अल्लाह पाक का कादिर होना भी और सूरज और चांद का ताबेदार होना भी। वहां यह भी मालूम होता है कि माबूद सिर्फ अल्लाह पाक की जात है, ना सूरज माबूद है और ना चांद माबूद है। जब ये खुद मखलूक हैं, जब ये खुद नौकर हैं, जब ये खुद खादिम हैं, तो फिर माबूद कैसे हो सकते हैं? तो अल्लाह पाक की कायनात में ये 2 मखलूक रोज़े अव्वल से मौजूद हैं। सूरज दिन को रोशन होता है और चमकता है, और चांद रात को चमकती है। अब दोनों, चांद जमीन के इर्द गिर्द घूमती हैं, चक्कर लगाती है, और साल में ये 12 चक्कर लगाते हैं। चांद पूरे साल में जमीन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, तो ये चक्कर तकरीबन 12 होते हैं, और इसी पर 12 महीने कहलाते हैं। इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़। महीनों का हिसाब अल्लाह के यहां 12 है। कब से है? यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़, जिस दिन से अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया है, उस दिन से लेकर आज तक महीने 12 है। और ये 12 चक्कर साल में तकरीबन 354 दिन, 48 घंटे और 36 सेकंड में पूरा हो जाता है। इसलिए यह महीना कभी 30 का आता है, कभी 29 का, 28 का भी नहीं आता है और 31 का भी नहीं आता। जबकि दूसरी अल्लाह पाक के सबसे बड़ी मखलूक वो सूरज है। फिर जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है, घूमती है। उसका आधा हिस्सा वो सूरज की रोशनी के सामने और आधा हिस्सा सूरज की रोशनी से छुपा हुआ होता है। और इसका ये मदार, इसका ये चक्कर, ये बेज़वी शक्ल में, यानी अंडे की जो शक्ल है, इसी शक्ल में ये घूमती है, चक्कर लगाती है। और साल भर में ये एक चक्कर 365 दिन, 48 घंटे, 365 दिन, 48 मिनट, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा होता है। इसलिए इसमें 30 के महीने भी हैं, 31 के भी हैं, और एक 28 का भी आता है। इस साल नहीं होगा, जो आइंदा साल है इसमें 28 का नहीं 29 का आ रहा है। तो अल्लाह पाक के ये 2 मखलूक, सूरज और चांद, इससे लोगों ने 2 किस्म के हिसाब निकाले हैं। एक को कहा जाता है कमरी हिसाब। कमरी हिसाब का माना चांद का हिसाब।
जिसको हम शरई या इस्लामी भी कहते हैं। शरई और इस्लामी इसलिए कहते हैं कि हमारा रोज़ा ख़त्म होना, रोज़े का आना, ईद का आना, ईद का ख़त्म होना, जितने अहकाम है उसका ताल्लुक इस हिसाब से है, इसलिए इस्लामी कहलाते हैं, शरई कहलाते हैं, कमरी कहलाते हैं। कमरी का माना चांद वाली। यह हिसाब भी बहुत पहले से राइज था, लेकिन इसका एक हिसाब जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई है, एक हिसाब वहां से शुरू है। अगरचे उसमें दिनों के थोड़े से फर्क वो हो जाते हैं, मिल जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा से हिजरत का इरादा कब फरमाया, आपने हिजरत कब शुरू फरमाई, मक्के से निकलने के बाद आपने मक्के में कितने दिन गुजारे, यह सफर कितने दिन का रहा, रास्ते में कितने दिन गुजरे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में कुबा में कब पहुंचे। इस एतबार से यह तारीख मुख्तलिफ हो सकती है। किसी ने हिसाब लगाया जब से अल्लाह के नबी ने हिजरत का इरादा फरमाया, किसी ने हिसाब लगाया जिस रात अल्लाह के प्यारे पैगंबर अपने घर मुबारक से निकले, किसी ने हिसाब लगाया जिस रात को अल्लाह के पैगंबर मक्के से निकले, और किसी ने हिसाब लगाया जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे। लेकिन उसकी इब्तिदा मुहर्रम के पहली तारीख से हो रही है और जिलहज के आखिरी तारीख पर साल खत्म हो जाता है। अब यह साल, यह हिसाब भी हमारा है। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि यह हिसाब भी हमारा है। ये जो मशहूर है कि हमारा तो सिर्फ कमरी है और सूरज का जो हिसाब है वो ईसाइयों का है। अब अर्ज करूंगा कि वो गलत है। जो चांद के हिसाब से है वो भी हमारा है, जो सूरज के हिसाब से है वो भी हमारा है। इसलिए कि इन दोनों को पैदा करने वाले, सूरज और चांद को पैदा करने वाले रब हमारा है, तो फिर उस रब ने जो मखलूक पैदा की हैं उससे जो फायदा हासिल होता है वो भी हमारा है। दूसरा हिसाब वो ईसवी है। अब बज़ाहिर यूं लगता है कि जी ये हमारा मुसलमानों का नहीं, ये ईसाइयों का हिसाब है, इसलिए कि लफ्ज उसके अंदर आया है ईसवी। अब पहली बात तो यह है कि क्या ये जो हिसाब है जिसकी कल इस साल की आखिरी तारीख है, क्या यह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तारीख है? अगर आपको याद होगा, कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा है, मैंने कल बताया था दरमियान में एक रात और एक दिन गुजरा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की कोई खास तारीख हमें क्या, ईसाइयों को भी मालूम नहीं। इसलिए कि पैदा होने वाला हर बच्चा एक आम बच्चा होता है। तो ईसाइयों का भी इख्तिलाफ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत कब हुई। किसी ने नवंबर का महीना बताया है, मशहूर 25 दिसंबर है। कुछ ईसाइयों ने जनवरी की 6 तारीख, कुछ ईसाइयों ने जनवरी की 7 तारीख, और किसी ने जनवरी की 19 तारीख, और किसी ने मई का महीना भी बताया है। यानी खुद वो भी ईसाई भी मुत्तफिक नहीं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत कब हुई। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में एक अरसा गुजारा, फिर अल्लाह पाक ने उनको आसमानों पे उठाया। अब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया से उठाया गया, उसके काफी अरसा बाद रूमियों ने एक शहर बनाया। शहर का नाम था रूमा। जिस दिन उसकी बुनियाद रखी गई उस शहर की, उस दिन से इन्होंने एक हिसाब शुरू किया और उसको रूमी कहा जाता, रूमी हिसाब। और उसके लिए इब्तिदा जिस दिन से रूम शहर, रूमा शहर जिस दिन से बुनियाद रखी गई, उस दिन से उन्होंने वो हिसाब
उसकी भी इब्तिदा कर ली। ये रोमी हिसाब, ये रोमी कैलेंडर, ये चलता रहा। 6 सदियां चली, 600 साल यह अरसा गुजरा। छठी सदी में रोमियों का जो बादशाह था उसने कहा इस हिसाब को जो रोमी कहा जाता है इसके बजाय हम इसको ईसाई मजहब की तरफ मुंतकिल कर लें। तो कलीसा का जो बहुत बड़ा पादरी था उसके जिम्मा यह लगाया गया कि हर जनवरी के पहली तारीख से तुम यह हिसाब शुरू करोगे और दिसंबर के आखिरी तारीख पर खत्म करोगे, और आज के बाद इस हिसाब का नाम रोमी नहीं ईसाई होगा, ईसवी। तो 6 सदियां बाद अब नाम रूमी के बजाय ईसवी बन गया। अब 6 सदियों में लोग ये भूल गए थे कि इसकी इब्तिदा कैसे हुई थी। वो समझने लगे कि शायद जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए ये उस दिन से ये हिसाब चला आ रहा है। किसी ने कहा नहीं, जिस दिन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में उठाए गए थे ये हम मुसलमानों का अकीदा है, ईसाइयों का नहीं। ईसाई तो कहते हैं उनको वो सूली पे लटकाया गया है, तख्तेदार पे उनको फांसी दी गई है, लेकिन ये हमारा अकीदा, मुसलमानों का अकीदा है। हमारा कुरान हमें बतलाता है वमा सलबूहु, इन ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी नहीं दी। वमा कतलूहु, इन ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल भी नहीं किया। जब फांसी भी नहीं चढ़े, जब कत्ल भी नहीं हुए, उस कोठरी में तो 2 बंदे थे, दरवाजा खुला तो एक था, वो एक कहां चला गया? बर्रफाहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह पाक ने उसको पूरा पूरा आसमानों पर उठाया। यह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा आसमानों में मौजूद होना, जिंदा उठ जाना, यह हम मुसलमानों का अकीदा है। वरना वो तो कहते हैं कि जी वो फांसी चढ़े हैं, और जो उनके सलीब का निशान है वो सलीब का निशान ही इसलिए बनाते हैं कि नऊज़ बिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो सोली और तख्तेदार पर चढ़ गए हैं। तो 6 सदियों के बाद लोगों को यह मालूम नहीं हो सका कि ये रोमन का हिसाब, ये रोमी हिसाब, ये अब ईसवी में तब्दील हो गया, और फिर लोग इसी को ईसवी समझते रहे और उसके साल के इख्तिताम पर जश्न भी मनाते रहे। अब इस जश्न के मुख्तलिफ तरीके होते थे। कुछ इलाकों में जब दिसंबर की आखिरी तारीख होती और आखिरी घंटा होता, आखिरी वक्त होता, तो वहां बहुत सारे परिंदों को कैद से वो खलासी देते और उनको फिजा में, हवा में उड़ा देते। ये इनके यहां ये एक तरीका होता था कि साल की इब्तिदा हो गई। कुछ लोग गला, चावल ये बहुत सारा इकट्ठा करके आम शाहराहों में, आम रास्तों में बखेर लिया करते थे। ये इनके यहां एक तरीका होता था कि साल शुरू हो गया और पहला साल इख्तिताम हो गया। कुछ इलाकों में इसी वक्त बहुत सारे चिराग रोशन कर दिए जाते थे, जो निशानी होती थी कि साल खत्म हो गया और नया साल शुरू होने को है। ये मुख्तलिफ तरीके, यानी जहां जहां आबादी थी उन्होंने ये एक तरीका निकाला हुआ था। और इसके मुकाबले में हमारी हिजरी साल, उसका इख्तिताम होता है तो हज का अजीम फरीजे की याद दिलाकर, और इसकी इब्तिदा होती है तो शहादत के अजीम मर्तबे की याद दिलाकर, कि वहां मुसलमान कहता है जिलहज का कितना प्यारा महीना था, खत्म हो गया। लेकिन फिर याद आता है कि मेरी इब्तिदा तो इस अजीम कुर्बानी से हो रही है, मुझे अफसोस करने और पछताने की जरूरत ही नहीं है। तो यह तरीका एक अरसे तक चलता रहा। 18वीं सदी के इख्तिताम तक बस ये छोटे छोटे प्रोग्रामात, छोटे छोटे जश्न वो मुनक़द होते थे। फिर 19वीं सदी के इब्तिदा में बरतानिया के बाहरी जहाज वो मुख्तलिफ सफर पर होते थे, और इन सफरों में
ان کو کبھی سال لگ جاتے تھے، کبھی 2 لگ جاتے، کبھی 3 لگ جاتے تھے، کبھی 7 8 10 مہینے لگ جاتے تھے۔ اب وہ جہاز کا عملہ جو 8 10 مہینوں سے یا سال ڈیڑھ سے سمندر میں ہیں، نہ کوئی فضا ہے نہ کوئی خشکی ہے، بس وہ سمندر ہے، کشتی ہے، اور ان کا سفر ہے یا ان کا جو مشن ہے وہ چل رہا ہے، تو ان کو اکتاہٹ محسوس ہوتی تھی۔ یہ مختلف قسم کے پروگرام بناتے تاکہ ان کی وہ اکتاہٹ ختم ہو جائے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح سال کے اختتام پر ایک جہاز کے جتنا عملہ تھا، مزدور، وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے سال کے بالکل آخری جو ساعتیں ہیں ان کو سب مل کر انہوں نے ایک شور شرابہ کر کے منایا۔ اگلے دن یہ خبر برابر والے جہاز کو، اس جہاز کو پہنچی، انہوں نے کہا طریقہ تو اچھا ہے، آئندہ ہم بھی کریں گے۔ آنے والے سال میں 3 جہاز جہاں تھے انہوں نے تھوڑا شور شرابہ زیادہ کر لیا۔ پھر جو مزدور قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا کیوں ایسا نہ کیا جائے کہ کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام ہو جائے، تو انہوں نے ہر جہاز کے اندر کھانے پینے کا بھی انتظام کروا دیا۔ اس کے اگلے سال ان کے ہاں مذہب اور ان چیزوں کی کوئی پابندی تو تھی ہی نہیں، ان کو شراب بھی پلایا گیا۔ اس کے اگلے سال پھر جہاز کے یہ تمام عملہ اپنے بالا جو آفیسر تھے ان کے پاس گئے کہ جی ہمارے سال کے آخر میں اس طرح کا پروگرام ہے اور اس پروگرام کے لیے ہمیں ناچنے والیاں چاہیے، تو ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم کنارے تک جائیں اور وہاں سے ایسے عورتیں لے کر آئیں کہ جو ہمارے درمیان موجود ہوں، جو ناچیں، جو گانے گائے۔ اجازت دی گئی، وہ لائے گئے۔ اگلے سال اس سے زیادہ ترقی ہوئی کہ کچھ فحاشی والی عورتیں، بے حیا عورتیں، ان کو لایا گیا، اور بالکل آخری وقت میں جتنے چراغ ہیں ان چراغ کو بجھا دیا جائے۔ اب ان تمام چراغوں کو ایک ساتھ بجھایا گیا تو انہوں نے شراب بھی پیا اور انہوں نے بے حیائی کا ارتکاب بھی کیا، تو وہ اور زیادہ ان کو اچھا لگا، اس لیے کہ وہ تو سال بھر سمندر میں رہے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے بالکل الگ تلگ رہتے تھے۔ یوں پھر یہ سلسلہ سمندر سے آبادی کی طرف بھی پھیلنے لگا، اور پھر 19ویں صدی میں تقریباً پورا یورپ وہ نیو ایئر منانے لگا کہ جی یہ ہماری سال کی ابتدائی دن ہے، اور اس ابتدائی دن اور ابتدائی وقت میں ہم جتنا شراب پیے، جتنے بے حیائی کا ارتکاب کریں، جتنے ہم اپنے آپ کو ننگا کر سکیں ننگا کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ 19ویں صدی کے اختتام تک یعنی 1980-85 تک یہ سلسلہ صرف یورپ میں چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کے اثرات بر صغیر میں بھی آئے، جراثیم یہاں بھی منتقل ہوئے، ان کو دیکھا دیکھی جو اصل نہیں، جو نقلی انگریز ہیں، انہوں نے کہا ذرا ہم بھی نقالی کریں، ہم بھی تو آپ کے اولاد ہیں، چلو اصلی نہ صحیح نقلی صحیح۔ پھر یہاں انہوں نے گانے باجے شور شرابے اور یہ شروع کیے۔ 20-25 سال میں یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ اس رات پوری قوم ننگی ہو جاتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جی اس گانے باجے، اس بے حیائی اور یعنی اس کے علاوہ اس قوم کا کوئی اور ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ اور یورپ اور یہود و نصارہ یہی چاہتی تھی کہ ہم تو ہے ہی بے حیا، مسلمان بھی ہمارے نقش قدم پر چلیں۔ ان کے ہاں تو نہ شراب پینا معیوب عیب نہیں سمجھا جاتا ہے، زنا بھی عیب نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کا معاشرہ تو اس کو کبیرہ بڑے گناہوں میں شمار کرتی تھی، اس سے نسل داغدار ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ یہاں اس لیے شروع کیا گیا تاکہ یہ مسلمان بھی ہماری طرح بے حیا ہو جائے۔ اور 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم یہود و نصارہ کے پیچھے ایسے چلو گے
کہ اگر وہ کسی کام کی طرف ایک بالش بڑھے ہیں تو تم بھی ایک بالش بڑھو گے، شبرن بشبرن۔ اگر وہ کسی کام کی طرف ایک ہاتھ ایک گز وہ بڑھے ہیں تو تم ایک گز بڑھو گے۔ فرمائے یہاں تک کہ اگر یہود و نصارہ میں کوئی زب گو سمسرا اس کے بل میں گھسا ہے تو مسلمان بھی اس کی نقالی میں وہ گو اور سمسرا کے بل میں گھسنے کی کوشش کرے گا۔ 1450 سال پہلے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا، سنن من قبلکم، تم اپنے پہلے والے لوگوں کی طریقے کی تابعداری کرو گے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب یہ من قبلکم سے کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فمن، جب وہ مراد نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اسی سے تو تمہیں روک رہا ہوں کہ تم یہود و نصارہ کی نقالی اور ان کے نقش قدم اور ان کے پیچھے مت چلو، ورنہ جس سے وہ گمراہ ہوئے ہیں تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج ہم اجتماعی طور پر یہود و نصارہ کے مقلد ہیں اور یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہماری اپنی بہت ساری تہواریں ہیں اور اسلام نے ان تہواروں کو ایک مخصوص حد میں منانے کا ہمیں حکم دیا ہے اور ہمیں اجازت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو محرم کی 10 تاریخ کو دیکھا کہ مدینے کے یہود روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اس دن اللہ پاک نے فرعون کو غرق کیا ہے اور ہم بنی اسرائیل کو نجات دی ہیں، تو شکرانے کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام سے مڑ کر فرمایا ہم تو ان سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوشی میں اپنے آپ کو شریک کریں، لیکن فرمایا ایک بات ہے، ان کی مخالفت کرتے ہوئے تم نے 2 روزے رکھنے ہیں۔ روزوں میں بھی مخالفت کا حکم دیا، روزوں میں روزہ ہے، عبادت ہے، لیکن فرمائے اس عبادت میں بھی تمہاری مشابہت یہود کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، اس میں بھی ان کی مخالفت کرو۔ وہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم لوگ 9 اور 10 دونوں کا رکھ لو، 9 کا نہ رکھ سکے 10 اور 11 کا رکھ لو، کوئی ایک دن اس کے ساتھ ضرور ملا لو تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے باہر گئے، آس پاس یہود آباد تھے، ان کی آبادی تھی۔ وہاں کسی یہودی کے پاس آپ کو تورات کا کوئی پرچہ، کوئی صفحہ، کوئی ورقہ مل گیا، آپ اپنے ساتھ لے کر آئے۔ مجلس لگی ہوئی ہے حضرت کی، صحابہ کرام موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ورقہ، اس پرچے کو پڑھنا شروع کیا۔ اب اس کا خیال نہیں ہے یہ تو اس پرچے کو پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دیکھا تو پیارے پیغمبر کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو چکا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے کو جی بھر کر دیکھا ہے یا کسی کو جی بھر دیکھنے کی جرت تھی تو وہ حضرت ابو بکر تھے، اور کسی صحابی کو یہ مجال ہی نہیں ہوتی تھی، یہ جرت ہی نہیں ہوتی تھی تو یوں نگاہیں اٹھا کر میرے حضرت کو دیکھے۔ تو جیسے دیکھا کہ چہرہ غصے سے متغیر ہو رہا ہے، یوں ارد گرد دیکھا اور تو کچھ نہیں ہو رہا ہے سوائے حضرت عمر کے اس پرچے کی تلاوت کے۔ فرمایا سکلت کا امک وعدمت کا یا ابن الخطاب، خطاب کے بیٹے تیرے اوپر تیری ماں روئے، تیری ماں تجھے گم کر دیں، اما ترا بوجہ رسول اللہ، پیارے پیغمبر کے چہرے کی طرف دھیان نہیں ہے کیا؟ دیکھ نہیں رہے ہو اللہ کا پیارا پیغمبر کیسے غصہ ہو رہا ہے؟ حضرت عمر نے جیسے یوں دیکھا حیران ہو گئی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کیوں غصہ ہو گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر عرض کرنے لگا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اللہ کے حبیب، میں نے ایک دفعہ کہا ہے میرا رب اللہ ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ میں نے ایک دفعہ اسلام قبول کیا ہے، اب اسلام میرا دین ہے۔ میں نے ایک دفعہ آپ کو نبی مانا ہے، اب مرتے دم تک آپ میرے نبی ہیں۔ میں نے کوئی اور دین اختیار نہیں کی ہے۔
میں تو آپ ہی کے دین پر، آپ ہی کی ذات پر، اللہ پاک پر راضی ہوں. یہ تو میرے ہاتھ میں پرچہ آیا تو پڑھنے لگ گیا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا عمر لو کان موسیٰ حیا، فرمایا آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، فرمایا میری تابعداری کے علاوہ ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہ ہوتا. بنی اسرائیل کا جلیل القدر پیغمبر، کلیم پیغمبر، صاحب شریعت، صاحب کتاب پیغمبر، اللہ کے نبی نے فرمایا جب حضرت اسرافیل دوسری سور پھونکیں گے، ہم قبروں سے اٹھیں گے تو ہر آدمی بغیر لباس کے ہوگا. سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام. ہر انسان دہشت میں، ہیبت میں، خوف میں ہوگا. فرمایا سب سے پہلے میری خوف ختم ہوگی. اب یہ قبروں سے نکلنا یہ کتنا خوفناک ہوگا جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا خوف میرا ختم ہوگا، یعنی یہ خوف میری اوپر بھی ہوگا. اور جیسے ہی میرا خوف ختم ہو جائے میں دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے عرش کا پایا پکڑا ہوا ہے. پھر خود فرمایا مجھے نہیں معلوم یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی نہیں ہوئے یا بے ہوش ہوئے، لیکن اس کو پہلے ہوش آئی ہے. سب سے پہلے اللہ پاک کے عرش کے پائے کو پکڑنے والے پیغمبر. فرمایا عمر اگر وہ پیغمبر بھی زندہ ہوتے، میری تابعداری کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہ ہوتا، وہ میری تابعداری کرتے. حضرت عمر نے وہ صفحات ایک طرف رکھ لیے اور بار بار یہ کلمات دہراتے دہراتے یہاں تک کہ آپ کا غصہ اتر گیا. جب صرف تورات کا ورقہ پڑھنے پر اللہ کے پیارے پیغمبر کو اتنا غصہ آیا، جبکہ وہ تو تورات اللہ کی کتاب تھی. اور ہم نے تو قرآن پاک کو، پیغمبر کو، اسلام کو چھوڑ کر ہم نے تو یہودیت ہی کو اپنا لیا ہے. حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے تو کیسے کھڑے ہوں گے، کیسے سامنا کریں گے؟ تو اب کبھی ہماری سال کی ابتدا کے پروگرام یہود و نصارہ کی، کبھی سال کے اختتام کے پروگرام یہود و نصارہ کی، کبھی دیوالی ہے، کبھی پتہ نہیں اور کوئی ہے، کبھی کیا ہے، کبھی کرسمس ہے، کبھی کیا. یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے اسلام اور مسلمانوں کے نہیں ہیں. یہ تمام چیزیں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اختیار کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلمان اسلام سے گمراہ ہو جائیں. اور یہود و نصارہ کامیاب ہیں، ہم ہو رہے ہیں. اللہ پاک نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ. فرمائے میرے حبیب آپ کبھی یہودیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، کبھی نصارہ عیسائیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوں گے خوش، یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. فرمائے کب تک؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ یہ دین چھوڑ کر ان کی ملت، ان کا دین اختیار نہ کر لیں، اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہو سکتے. جب اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ یہ تجھ سے راضی اور خوش نہیں ہو سکتے ہیں، تو 1450 سال بعد میرے اور آپ سے راضی ہو سکتے ہیں؟ جب اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو. قرآن پاک میں تقریباً کوئی 89 جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ایسا خطاب قرآن پاک میں کوئی 89 مقامات پر ہے. ان میں سے ایک مقام یہ ہے کہ ایمان والو یہود و نصارہ کو اولیاء، دوست مت بناؤ. یہ تمہارے دوست بن ہی نہیں سکتے ہیں، یہ تمہارے ہو ہی نہیں سکتے ہیں. عیسائی، یہود اپنے کچھ لوگوں کو بھیجتے کہ تم جاؤ اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا ایمان ظاہر کر لو، بتا دو باتیں تو اچھا کر رہا ہے. وہ آئے صبح مدینے میں مجلس میں بیٹھے، کیا یہ اچھی باتیں ہیں، کیا صحیح بات کی. جب دن کا آخری حصہ ہوتا تو حکم یہ تھا کہ وَاغْفِرُوا آخِرَهُ، دن کے آخری حصے میں کہہ دو نہیں بھائی ہم نہیں مانتے ہیں اس کو، ہم نے تو سمجھا تھا اچھی باتیں کرتے ہوں گے، یہ تو اچھی باتیں نہیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ یہ تو اچھا آدمی نہیں ہے. تو اب جو کمزور ایمان والے تھے
وہ بھی ساتھ میں واپس مرتد ہو جاتے تھے. اور اگر وہ مرتد نہ ہو جائیں تو کم سے کم اپنے پیغمبر اور دین کے بارے میں ان کا ایمان تو کمزور ہو جائے گا, کم سے کم شک تو پیدا ہو جائے گا. کوئی اعتراض تو ڈال دو تاکہ یہ اپنے مذہب کے بارے میں تشویش میں شک میں مبتلا تو ہو جائے, مکمل اعتماد تو نہ رہے. جس طرح ہمارے صفوں میں بھی یہود و نصارہ نے بہت سارے لوگ پالے ہیں جو ان کے کرایہ دار ہیں, جو ان کے اجرت خور ہیں, کہ وہ مسلمانوں کے نماز, روزے, حج, زکوٰۃ ان کو خراب کرتے ہیں. کہتے جی کس پر قربانی واجب ہے, سارے تو مقروض ہے. جب یہ ساری عوام مقروض ہیں تو جو مقروض ہے اس پر تو قربانی نہیں ہوتی, یہ کیوں قربانی کرتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں جی یہ اتنے سارے جانور ذبح کرتے ہیں, انہوں نے ایک آدھا کلو گوشت کھایا یا نہیں کھایا, اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پیسے کسی یتیم کو دے دے, کسی مسکین کو دے دے, کوئی یتیم خانہ بنائے, کوئی مسکین خانہ بنائے. لوگ کہتے ہیں بات تو صحیح کر رہے ہیں, میں نے ایک جانور گرایا یا نہیں گرایا, میں نے ایک آدھا کلو گوشت کھایا یا نہیں کھایا, اس سے اچھا نہیں ہے کہ میں یہ پیسے یتیم کو دے دوں, یہ مسکین کو دے دوں, یہ فلاں کو دے دوں. مقصد یتیم کی کفالت نہیں ہوتی, مقصد مسلمان کو یہ شبہ پیدا کرنا کہ تیری قربانی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. یہ صبح سے لے کر شام تک اس جون جولائی میں روزہ رکھ رہا ہے, مال ہے تو کفارہ ادا کر لے, فدیہ دے دیں, کیا ضرورت ہے؟ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے, اپنے آپ کو پیاسا رکھ رہا ہے, اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہا ہے, کیا ضرورت ہے اس کی؟ جب حکم ہے فدیہ ادا کر لیں تو کر لیں, پیسہ دے دیں. مقصد کیا کہ مسلمان روزے کی برکت سے محروم ہو جائے. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جی, کیوں ادا کرتے ہیں؟ جو اسود حال لوگ, سفید پوش لوگ ہیں, ان میں تقسیم کر لیں, ان کو دے دیں. یا یہ پیسہ کسی کو کاروبار کے لیے دے دیں کہ مجھے منافع دیتے رہو, اس طرح وہ کاروبار بھی کرے گا, اس کو منافع بھی ملتا رہے گا. مقصد اس آدمی کی مالی کفالت نہیں, مقصد یہ کہ کسی طرح یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا بنے. تو اگر 1450 سال پہلے یہود و نصارہ وہ دین کو برباد رکھنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے ایسے لوگ بھیجا کرتے تھے, آج بھی ہمارے صفوں میں موجود ہیں. اب ایک خالی و ذہن آدمی آتا ہے, جس سمجھ میں نہیں آتا ہے, ہاتھ یہاں تک اٹھاؤں, یہاں تک اٹھاؤں, ادھر تک اٹھاؤں, ہاتھ ادھر باندھوں, ادھر باندھوں, لٹکائے رکھ لوں, کیا کروں؟ کیوں ایک مولوی کہتا ہے یوں کرو, دوسرا کہتا ہے یوں کرو, تیسرا کہتا ہے یوں کرو, ایک کہتا ہے یوں کر لو, دوسرا کہتا ہے یوں کر لو, کوئی کہتا ہے لٹکا کے رکھ لو. کس کا مان لوں؟ ہم کہتے ہیں کسی کا بھی مانو, سجدہ کرو, کسی کا بھی مان لو لیکن سجدہ کرو. یا تمہیں سجدہ سے منع کرنے کی کوشش ہے, یا تمہیں سجدے سے روک رہے ہیں, یا تم اللہ پاک کے دربار میں سجدہ نہ کر سکو کہ جی میں کس کے دین پر عمل کروں, چلو پڑھتا ہی نہیں. تو یہ شکوک اور شبہات پیدا کرنا یہ یہود و نصارہ کا مشن ہے, یہ یہود و نصارہ کی بنیاد ہیں کہ وہ میرے اور آپ کے ذہن میں اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کریں. تو ہم اس شکوک اور شبہات سے بالاتر ہو جائیں, اپنے مذہب کو سمجھیں, اپنے دین کو سمجھیں, اور پھر اپنے دین پر قائم رہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ. یہ آدھے مسلمان اور آدھا کوئی اور, یہ اللہ پاک کو منظور نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں داخل ہونا ہے, مسلمان ہونا ہے تو پورا کے پورا مسلمان ہو جاؤ. اس پر ایک واقعہ یاد آیا, وہ بتا کے ختم کر لیتا ہوں. ایک آدمی کسی کے پاس گیا کہ یار مجھے شیر بہت زیادہ پسند ہے, شیر نہیں ہوتا ہے, چیتا بہت زیادہ پسند ہے, تم ایسا کر لو کہ میرے یہاں بازو پر وہ جو سوئیوں سے بناتے ہیں, کھونتے ہیں, تو اس طرح کا میرے اس پر جو ہے وہ شیر بنا دو. ایک تو وہ چھاپا لگتا ہے نا, وہ نہیں, وہ جو سوئی کے ذریعے وہ سوراخ کرتے ہیں, پھر اس کے اندر کوئی وہ چیز بھرتے ہیں, پھر وہ شکل نظر آتا ہے اور مٹتا بھی نہیں ہے. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بنا دیتا ہوں. اس نے جب ایک دو دفعہ اس کو وہ مارا سوئی, اس نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ شیر کی دم ہے. اس نے کہا چھوڑو, بغیر دم کے بھی تو شیر ہوتا ہے نا. اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے دم نہیں بناتا ہوں. پھر جب ایک دو ٹک مارے, اس نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یہ شیر کی پیٹھ ہے, پیٹھ. اس نے کہا یار درد ہو رہا ہے, چھوڑو اس کو, بغیر پیٹھ کے بھی تو شیر ہوتا ہے نا. اس نے کہا اچھا. پھر بنانا شروع کیا. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کا پیٹ بنا رہا ہوں. اس نے کہا بغیر پیٹ کے بھی تو شیر نظر آئے گا نا. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. یہ کیا کر رہے؟ اس نے کہا سر بنا رہا ہوں شیر کا.
उसने कहा रहने दो यार, मेरी बर्दाश्त की नहीं है। अगर इस तरह का तस्वीर मेरे उस पर बाजू पर बनना है कि उससे मेरे बदन का खून निकलेगा, मुझे तकलीफ होगी, मुझे इस तरह के शेर की तस्वीर नहीं चाहिए। तो हम भी वो मुसलमान हैं कि मेरा नाम सिर्फ मुस्लिम हो, नाम मुसलमानों वाला हो, ठीक, और बाकी हराम से बचना है, हलाल की तलाश है, हक अदा करना है, हुकूक की अदायगी है। ये मुझसे नहीं हो सकता है, ये मुश्किल मजहब है। बस ये है कि लोगों को बताता रहूंगा मैं मुसलमान हूं, बस मेरे लिए ये काफी है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, ना ना, उदखुलू फी सिल्म काफा, मुसलमान होना है, पूरा पूरा मोमिन बन जा, पूरा पूरा मुसलमान हो जा। वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, शैतान के कदमों के पीछे मत चलना। बता दिया अल्लाह पाक ने वो तेरा दुश्मन है, और दुश्मन भी ऐसा कि अश्कारा और वाज़ेह, जिसमें कोई शक नहीं है। तो एक तरफ शैतान वसवसे डालता है हमारे नौजवानों को गुमराह करने के लिए, और दूसरी तरफ यहूद और नसारा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि अगर मैं दरिया के किनारे बैठूं और मुझे दरिया की गहराई में नजर आए कि दो मछलियां आपस में लड़ रही हैं, फरमाया मैं अताउल्लाह समझूंगा कि ये भी यहूदियों की शरारत है। मैं यूं समझूंगा कि ये भी किसकी शरारत है? यहूदियों की। बताने के लिए, यानी वो अपनी शरारत में मुसलमानों के दुश्मनी में इतने पक्के हैं कि अगर वो मुसलमानों के दुश्मनी में उनको दरिया के गहराई में उतरना हो, उतर जाएंगे। वो इतने गहरे दुश्मन हैं। तो जब ये इतने गहरे दुश्मन हैं तो फिर नयू एयर नाइट, ये मेरी और आपका वर्षा नहीं है, ये मेरे और आपका त्यौहार नहीं है, ये मेरी और आपकी रस्म नहीं है, ये मेरा और आपका रिवाज नहीं है, ये मेरे और आपके साथ मुनासिब भी नहीं लगता है। बल्कि मेरे और आपके लिए मुनासिब इस रात को रोए गिड़गिड़ाएं, मेरी जिंदगी में एक साल और कम हो गया, और इस साल में मैंने इबादत का कोई खजाना और जखीरा जमा ही नहीं किया, अपने ऊपर रोए कि मैंने तो साल जाया किया। अल्लाह पाक फरमाते हैं, ईमान वालों, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर नफ्स ये सोचें, फिक्र करे कि उसने कल हशर के लिए क्या तैयार किया है। सोचें, गौर करें, फिक्र करें। मेरे आज का दिन तो चला गया, मैंने आज के दिन में कल के लिए क्या किया, और मैं ये सोचें। तो ये सोच खत्म हो गई है। तो इस दिन ये प्रोग्राम रखने का मकसद ये था कि कम से कम हम जो मौजूद हैं, हम इस चीज से बचें, कम से कम अपने साथ एक आदमी को बचा लें। तो आइंदा साल दुगने हो जाएंगे, तिगने हो जाएंगे। जिस तरह यहूद ने यह रस्म हमारी तरफ रफ्ता रफ्ता मुंतकिल की है, हम रफ्ता रफ्ता उनको खत्म करते 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 उनकी जोली तक वापस फेंक लें, ये हरामी बच्चा तुम्हें मुबारक हो, ले लो। लेकिन ये होगा अज़म मजबूत। लेकिन इधर हमारे नौजवान कहते हैं हमारा यहूद और नसारा से क्या है, वो दरिया के किनारे को क्या कहते हैं, सीव्यू। हमें तो सीव्यू पर जाना है, हमने वो आखिरी सूरज की तस्वीर कशी करनी है, वो आखिरी सूरज के साथ मैंने भी अपनी तस्वीर वो करनी है। हमारा तो इससे काम है, हमारा यहूद और नसारा से क्या है? वो यही तो चाहता है, इसी पर तो तुझे लगाया है उसने, यही तो वो चाहता है, यही तो उसकी चाहत है। वरना जब आखिरी सूरज गुरूब हो रहा है तो उस वक्त आकर सजदे में गिर जाना। जब आखिरी रात है तो उस पूरी रात को इबादत में गुजार लेना। और वो साहिल समंदर कहीं जाता नहीं है, 2 दिन बाद चला जा, 3 दिन बाद चला जा, 10 दिन बाद चला जा, वहां हर रोज सूरज गुरूब होता है। अब सिर्फ कल का दिन तो नहीं है कि कल सूरज गुरूब होगा, ये तो 365 दिन है, और 365 दिनों में इसी तरह का गुरूब होगा। तो किसी और दिन जाकर वो उसके साथ अपनी तस्वीर बना ले, अगर कोई जरूरी है बनाना है तो, कोई इनाम मिलता है उस पर तो जा। सैर और तफरीह से इस्लाम ने मना नहीं किया है। अल्लाह पाक कुरान पाक फरमाते हैं, सीरू फिल अर्ज़ि, सीरू फिल अर्ज़ि, जाओ घूमो फिरो और फिर इबरत हासिल करो, इबरत हासिल करो। फरमाया जो पहले कौमें गुजरी हैं उनके कंडरात देखो, फिर उनसे इबरत हासिल करो। वरसा है ये, इसी हमारे साहिल समंदर पर वो मस्जिद भी है जिसको मोहम्मद इब्न कासिम ने आबाद किया था, इसी साहिल पर है। अब मैं जगह नहीं बताऊंगा, खुद तलाश करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया हूं, वहां मैंने 2 रकात भी पढ़े, इसलिए कि मुझे तलाश थी कि मोहम्मद इब्न कासिम सिंध में उतरा तो कहां उतरा था, उसकी कश्ती कब साहिल से कहां लगी थी, जगह बताई, मैं वहां चला गया। वो उसकी मोहम्मद इब्न कासिम मस्जिद है, अब वो सिर्फ पत्थर रह गए हैं, बुनियाद उसकी, ऊपर का ढांचा वांचा नहीं है, गायब है।
تو وہاں جا کر پتہ چلتا ہے وہ وہاں سے کشتیاں آ رہی تھی، یہاں تک آ گئے تھے، یہ جگہ اونچی ہے، یہ سمندر نیچے تھا، یہاں وہ اترا ہے، یہاں آیا تھا اور یہ مسجد بنائی، یہاں اس نے سجدے لگائے۔ یہ سیر و تفریح کوئی منع نہیں ہے، اب جائے گھومے پھرے، جس کو اللہ پاک نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، وسعت اور گنجائش کیا دی ہے؟ جن کو ماں باپ پیسہ دے دے۔ سیر و تفریح عیاشی ماں باپ کے پیسوں سے ہوتی ہے، ٹھیک، جب یہ خود کمانے لگتا ہے نا پھر سیر و تفریح نہیں کرتا ہے، پھر یہ کہتا ہے میرا پسینہ نکلا ہے، میرا خون نکلا ہے، میں نے مزدوری کی ہے، میں نے راتوں کو جاگ کر یہ پیسہ کمایا ہے، پھر نخرے وخرے نہیں کرتا ہے۔ یہ نخرے وخرے جتنے نوجوان کرتے ہیں یہ ماں باپ کے پیسوں پر کرتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ باپ نے کس طرح کمایا ہے، کتنی جھڑکیاں سنی ہیں، کتنے گالیاں سنی ہیں، کتنے سخت باتیں سنی ہیں، ٹھیک، یہ دیکھو کتنی لمبی راتیں ہیں، ٹھیک، وہ جا کر گزارتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جون جولائی کی وہ تپتی ہوئی دھوپ میں مزدوری کرتا ہے، اور ان پیسوں سے بیٹا عیاشی کرتا ہے۔ لیکن چلو اللہ پاک دے دے، حلال کے دے دے، وافر دے دے، تو گھومو پھرو۔ اور سیر و سیاحت کے لیے سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ وہ شاباش، کس نے بولا؟ ہاں، تبلیغ میں جائیں، عبادت کے عبادت ہے، سیر کے سیر ہے۔ اب حکیم صاحب کو دیکھو، سال لگا، پورا سال، یعنی میں اگر پورا سال گھوموں پھروں تو میں اتنے وہ جگہ نہیں دیکھ سکتے ہوں جتنا اس نے دیکھا، اور عبادت میں بھی گزر گیا۔ یہ جتنے ہمارے امیر صاحب ہر سال کہتے ہیں کہ ہم چلہ لگاتے ہیں، کیوں لگاتے ہیں؟ یہی سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ کتنے سارے علاقے دیکھ لیتے ہیں، کتنے سارے لوگ دیکھ لیتے ہیں، کتنے سارے لوگوں کے رسم و رواج دیکھ لیتے ہیں، کتنے سارے لوگوں کی زندگیاں دیکھ لیتے ہیں، اور بہت قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہاں 3 دن تو گزارنا ہے، اس پڑوسی کے پاس، اس پڑوسی کے پاس، اس پڑوسی کے پاس، اس کے پاس، اس کہتی میں، اس کہتی میں، وہ جاتے ہیں، مختلف چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ 2 سال یا 2.5 سال پہلے ہم اپنے مرشد کے ساتھ جا رہے تھے، اس نے کہا نعمانی صاحب آپ کو دکھاؤں گڑ کیسے بنتا ہے؟ میں نے کہا حضرت ضرور دکھائیں، کہتے چلتے ہیں۔ وہ گئے، وہاں وہ گڑ بن رہا تھا، وہ بالکل اس کا وہ لگا ہوا تھا، اس کے نیچے آگ اور وہ چیزیں اس کے اندر ڈالے جا رہے تھے، وہ پورا ہم نے دیکھا۔ اب تو یہ ان کا ایک طریقہ ہے، اب اس راستے پر تو ویسے ہم نے گزرنا تھا، گزرے اور ہم نے دیکھ لیا۔ تو سیر و تفریح یہ اسلام نے منع نہیں کیا ہے، بلکہ صحت مند تفریح اسلام نے اس کی اجازت کیا، افزائش کی ہے، ترغیب دی ہے، سرپرستی کی ہے اسلام نے۔ لیکن یہ کوئی سیر و تفریح تو نہیں ہے نا، جو ہمارے ہاں ہوتا ہے اور سال کے ابتدا اور اختتام میں ہوتا ہے، یہ کوئی تفریح ہے؟ ادھر شور ادھر شور، ادھر باجے ادھر باجے، یہ کون سی تفریح ہے؟ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اس لیے کہ ان کے ہاں ان کا مذہبی تہوار ہوگا تو ہوگا، لیکن میرے اور آپ کے ہاں یہ کوئی مذہبی تہوار نہیں ہے، یہ کوئی ثواب کا کام نہیں، یہ عذاب کا کام ہے، یہ اللہ پاک کے ناراضگی کا کام ہے۔ تو ہم اللہ پاک کے ناراضگی سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے دوست و احباب کو بھی بچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔